أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، یوم ضربت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب احباب کی خدمت میں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ تعالی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کر ہم ان کے حقیقی پیروکار بن سکیں انشاءاللہ تعالی۔ مہمان خدا کورس میں آج ہم 23rd لیکچر کے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا ہمارا لیکچر بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری 3 دنوں سے متعلق ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی ہم جہاں پہلے پہنچے تھے اس سے آگے اپنی بات کو بڑھاتے ہیں۔ آج کی ہماری ہیڈنگ ہے اسیر ابن عمرو سکونی اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کا زخم۔ 19 ماہ رمضان کا سورج دور افق پر ابھر چکا تھا۔ آپ کے اعزاء و اقربین اور محبین نے کوفہ کے سب طبیبوں کو آپ کے زخم کے علاج کے لیے جمع کر لیا تھا۔ ان میں اسیر بھی شامل تھا۔ اسیر ابن عمرو سکونی نہایت ہی ماہر اور حاذق طبیب تھے۔ وہ مریض کو دیکھتے ہی مرض کی شناخت کر لیتے تھے۔ وہ طبیبوں کی کثیر تعداد کے ہمراہ اپنے مریض کے سرہانے کھڑے تھے اور بہت احتیاط سے تمام امور کا جائزہ لے رہے تھے۔ 19 ماہ رمضان المبارک کی جب صبح طلوع ہوئی، یعنی جب روشنی پھیلی کوفہ کے در و دیواروں تک، تو اس وقت تک یہ خبر، چونکہ ہاتف غیبی کی آواز سے اہل کوفہ پہلے ہی سن چکے تھے، اور وہاں کوہرام مچا ہوا تھا کوفہ کے اندر، تو جہاں دیگر طبقات خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زخمی ہونے کی طرف متوجہ تھے، دوڑ کے اور پکارتے ہوئے اور نوحہ گریا کرتے ہوئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف لپکے، وہاں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو خود طبیب تھے، جو ماہر طب تھے اور جراحت کا یا زخموں کا علاج کرنا جانتے تھے۔ مختلف کتابوں میں اس بارے میں مختلف ڈیٹیل آئی ہیں۔ تاریخ کبھی بھی آپ کو سیم فگر نہیں دیتی ہے، آپ کو مختلف پیمانوں پہ جا کر کچھ چیزوں کو نکالنا ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں 100 کا فگر بھی، 100 کی تعداد بھی بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ 100 یا اس سے زیادہ تعداد میں ماہر جراحت یا زخموں کے ماہرین جو تھے وہ موجود تھے، تاکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم کا علاج کر سکیں اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ مگر وہ جو چند اطباء جن کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تک رسائی ملی، وہ غالباً 10 یا اس سے اوپر نیچے تھے جن کو گھر تک جانے کی اجازت ملی۔ ان کے جو ان میں سے سب سے زیادہ ماہر طبیب تھے، اور جو ان کے ماہر کے طور پر اس سارے جو وفد تھا اس کی رہنمائی کر رہے تھے، وہ اسیر ابن عمرو سکونی تھے۔ یہ کسی زمانے میں کسریٰ کے ذاتی طبیب بھی رہے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید اس زمانے میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر ان سے زیادہ ماہر طبیب کوئی نہیں تھا، اور زیادہ ماہر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو طب جانتا ہو، اور خاص طور پہ جراحت یا زخموں کے بارے میں اور ان کے علاج کے بارے میں زیادہ ماہر ہو۔ اسیر ابن عمرو سکونی بھی اس وقت کوفہ میں موجود تھے، اور دیگر چند طبیبوں کے ہمراہ بھی یہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر موجود تھے، اور اب وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سرانے کھڑے تھے، آپ کے زخم مبارک کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ جو پہلے ابتدائی مرہم پٹی کی گئی تھی وہ کھلوا لی گئی تھی، اور زخم کا معائنہ کیا جا رہا تھا۔ البتہ یہاں ایک لمحے کو رک کے ہم دوبارہ ایک سوال کریں گے کہ کیا ائمہ اہل البیت علیہ السلام کو بھی علاج کی ضرورت پیش آتی ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ خود جن کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، اور جو خود باب العلم ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، وہ خود موجود ہیں، اگرچہ زخمی حالت میں ہیں مگر گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ اپنے زخم کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنز دے سکتے تھے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 2 آنے والے امام بھی موجود ہیں، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی، مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماہرین کو بلایا گیا، اطباء کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا۔ تو کیا امام کو علاج کی ضرورت پیش آتی ہے؟ ایک بہت اہم ضروری بات یہ ہے کہ ہم بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم رسماً پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اس سے رائٹ لیفٹ میں ہم سوچنا سننا شاید گوارا نہیں کرتے، یا ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ
ریڈ لائن ہے یا کچھ ڈاٹس لگی ہوئی ہیں جس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہوگا. حالانکہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے کو بڑے آزاد طریقے سے اور بہت ریسرچ کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ اسٹڈی کیا جانا چاہیے. اتفاقاً اس ریکارڈنگ سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے، اور اس ماہر کی طرف رجوع کرنا خود سنت ائمہ اہل البیت علیہ السلام سے ثابت ہے. خود اسی لمحے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود تمام علوم کے مالک ہیں، وارث ہیں، بلکہ آپ کے شاگرد بھی وہ ہیں کہ جن کو آپ نے علم البلایا والمنایا یعنی علم الغیب عطا کیا. علم الغیب نہیں ہوتا عام لوگوں کے پاس. آپ کے چار ایسے خاص شاگرد تھے جن کو علم البلایا اور علم المنایا آپ نے سکھایا، یعنی غیب کا علم سکھایا ہوا تھا. تو جو غیب کے ماہرین تھے آپ کے شاگرد، ان کے استاد موجود ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. تو آپ کی موجودگی میں ایک شعبے کے ماہر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا، یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں کسی شعبے کے ماہر کی طرف رجوع کیا گیا ہو. میں بھی یہاں کوئی ریزن دے کے نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے گفتگو کرتے رہے، مگر اب درد کی شدت کی وجہ سے آپ کی طبیعت زیادہ مزمحل تھی اور اس وجہ سے آپ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے. شاید کوئی یہ ریزن دینے کی کوشش کرے، حالانکہ یہ ریزن نہیں بنتا ہے. تو ہم جواباً یہ عرض کریں گے کہ مسجد نبوی کا ایک منظر ہم پیش کرتے ہیں کہ جب نماز کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو بٹھا لیا اور ان سے ایک مشورہ کیا اور ایک گائیڈ لائن لینے لگ پڑے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاں ایک میری شجاعت کا وارث بیٹا پیدا ہو، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک انتہائی شجاع قبیلے میں شادی کروں، اور تاکہ وہ شجاعت کو اپنے باپ اور اپنے ماں دونوں سے وراثت میں لے اور اس کی جینز میں ہو، اور وہ بیٹا ایسا شجاع ہو کہ ضرب المثل بنے. میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں البتہ. تو عقیل سے اپنے بھائی جو ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، عقیل ابن ابی طالب، ان سے کہنے لگے، جو کہ ماہر انساب تھے اس زمانے میں، نسب کے ماہر تھے، تو ان سے کہنے لگے کہ میرے لیے ایک ایسا قبیلہ تلاش کرو اور ایک ایسے قبیلہ بتاؤ کہ جس سے جو بڑا اس مسئلے میں شجاع ہو، دلیر ہو، اور وہاں کی ایک دلیر خاتون کا انتخاب کرو تاکہ میں اپنے ایک دلیر فرزند کی آرزو رکھتا ہوں اور اس آرزو کو پورا کر سکوں. تو امیر المومنین علیہ السلام رجوع کر رہے ہیں ایک علم ہے اس کے ماہر کی طرف، جو کہ ماہر کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے اپنے بھائی ہیں ائمہ اہل البیت علیہ السلام. دینی علوم، ہدایت سے ہٹ کر جو دیگر ہدایت انسان کے لیے کبھی ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے کسی ماہر کی طرف رجوع نہیں کیا تھا. ہدایت کے جتنے معاملات تھے وہ سارے کے سارے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے دروازے سے آگے پھلتے رہے، پھولتے رہے، بڑھتے رہے، کسی اور کی طرف کبھی رجوع نہیں ہوا. ہاں، ایک الگ بات ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو. اس لیے کہ یہ صرف زمین نہیں، آسمانوں کے علم کی بات بھی ہے، بلکہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ کوئی بھی آئے میں اس کو اس کی کتاب سے جواب دوں گا. تو صاحب سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ایک ماہر کی طرف کیوں رجوع کر رہے ہیں؟ کل پرسوں ہم نے عرض کیا تھا، جب ہم نے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ جو ہے ابن ملجم آپ کا قاتل ہے، تو آپ نے قتل سے پہلے اس کو اس ارادے سے باز کیوں نہیں رکھا اور اس کو قتل کیوں نہیں کروا دیا یا اس کو قید کیوں نہیں کروا دیا؟ تو ہم نے کہا تھا کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام قضاء و قدر کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کے تمام فیصلے ظاہر پر مبنی ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ جو ان کا مساوات کا سلوک تھا وہ ان کے ظاہر پر مبنی ہوتا تھا. تو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلو معجزانہ نہیں ہوتے تھے کہ ہر پہلو میں وہ معجزانہ طرز کی زندگی گزاریں. ان کی زندگی کا ہدایت کا پہلو یا ہدایت کو جہاں چیلنج کیا جاتا تھا وہاں معجزانہ پہلو کھل کے سامنے آتا تھا، لیکن عمومی زندگی پہ وہ ظاہر کے پابند ہوتے تھے اور ایک ظاہری زندگی گزارتے تھے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کی موجودگی میں اطباء کو بلایا گیا. اسیر ابن عمرو سکونی بھی ان میں شامل تھے، جو اس زمانے کے سب سے قابل ترین ماہر جراحت سمجھے جاتے تھے، طبیب سمجھے جاتے تھے، اور اب وہ امیر المومنین علیہ السلام کے زخم کا معائنہ کر رہے تھے. انہوں نے زخم کو بہت باریکی سے دیکھا، پھر ایک بکری ذبح کروا کر اس کے پھیپھڑے کی ایک رگ امیر المومنین علیہ السلام کے زخم کی گہرائی جاننے کی غرض سے زخم میں داخل کی. جب رگ باہر نکالی تو اس پر دماغ کی سفیدی لگی ہوئی تھی. یہ اس زمانے کا جراحت تھا، یا آپ کہہ لیجئے علاج کا جو ایک اپروچ تھی، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کروائی.
چونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ زخم کتنا گہرا ہے۔ اس کے لیے ایک نرم و نازک چیز چاہیے تھی جو زخم کی آخری گہرائی تک اتر سکے اور اس کو زخم میں دبانا نہ پڑے کہ آپ کو درد محسوس ہو۔ اس زمانے کے طبیب جانتے تھے کہ بکری کے پھیپھڑے کے ایک رگ ایسی ہوتی ہے کہ جس کو اگر اکٹھا کر کے چھوڑا جائے تو وہ آٹومیٹیکلی پھیلتی ہے اور اگلے کونے کی طرف بڑھتی ہے۔ تو اس رگ کو، اس بکری ذبح کرانے کے بعد انہوں نے وہ رگ نکالی اور وہ رگ پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر موجود جو زخم تھا اس میں رکھی، تو اس رگ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ آٹومیٹیکلی پھیلتی ہے، آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ تو وہ رگ زخم کے آخری کونے تک بڑھی، اور جب وہ زخم کے آخری کونے تک گئی اور طبیب نے، اسیر ابن عامر سکونی نے اس رگ کو باہر نکالا، تو پھر وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ زخم اس رگ کے آخری کونے پر دماغ کا کچھ حصہ بھی لگا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تلوار نے صرف سر کو یا سر کی ہڈیوں کو ہی نہیں توڑا یا زخمی نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اس حصے تک چلی گئی جہاں پہ دماغ موجود تھا، اور آپ کو یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ کی سر کی پوری گہرائی میں اتر گیا تھا۔ پریشانی کے عالم میں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اسیر اپنے مریض کے سرہانے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا امیر المؤمنین آہد عہدک فإن عدو اللہ قد وصلت ضربته إلى راسک۔ اے امیر المومنین علیہ السلام، اگر کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دیجئے، کیونکہ دشمن خدا کی زہر آلود تلوار کی کاٹ آپ کے دماغ کے اندر تک پہنچ گئی ہے۔ تو اسیر ابن عمرو سگونی نے اپنی جو فائنڈنگ تھی وہ فوراً امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے عرض کی، اور گویا کہ وہ یہ بتا رہا تھا اپنے لفظوں کی صورت میں کہ آپ اب تھوڑے وقت کے مہمان ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ وصیت کر دیجئے، چونکہ یہ تلوار زہر آلود تھی اور یہ بہت گہری تھی، یہاں تک کہ یہ آپ کے دماغ کے اندر کے حصے تک پہنچ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سارے کنبے کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا تاکہ اپنی زندگی کا نچوڑ اور حاصل نیز اپنے بعد والوں کو اپنی طرف سے وصیت کر سکیں۔ جب سب جمع ہو گئے تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اوصیکما بتقوی اللہ، یعنی چونکہ امیر المومنین علیہ السلام، اگر انشاءاللہ اس کے بعد آپ پڑھیں کہ جو محمد حنفیہ کی روایت ہے، یہ ایسا نہیں تھا کہ اسیر ابن عمرو سکونی نے جب بتایا کہ زخم بہت گہرا ہے اور اب آپ کا آخری وقت ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کو پتہ چلا ہو، بلکہ در حقیقت آپ ایک ہڈن میسج بھی دے رہے تھے کہ آپ مختلف امور کے ماہر اور مختلف شعبوں کے ماہر کی طرف رجوع کرتے ہوتے ہیں، اور وہ رجوع میں حرج بھی نہیں ہوتا، اور اس رجوع کا جو ایک ماہرانہ ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر آپ عمل درآمد بھی کرتے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو آخری رات گزاری، اس میں تو آپ بارہا تذکرہ کر چکے تھے کہ وہ رات آنے والی ہے جو آپ کی زندگی کی آخری رات ہوگی، اور پھر آپ نے جناب ام کلثوم کو یہ سب بتا بھی دیا تھا۔ بدخوں کو جب روکا گیا تھا اور ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی، آپ تب بھی وہاں پہ بتا گئے تھے کہ اب آپ کا آخری وقت آنے والا ہے اور ہر طرف گریہ کی صدائیں بلند ہونے والی ہیں، اور بدخوں کی بھی اگلی زندگی کی وصیت کر دی تھی۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تھے تب اپنے قاتل سے بھی کہا تھا، میں جانتا ہوں تو کس ارادے سے آیا ہوا ہے، تو آپ تب بھی وہاں بتا چکے تھے کہ آپ ان تمام چیزوں سے باخبر تھے۔ جب آپ کو زخمی حالت میں آپ کے گھر میں لایا گیا تھا تو آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ کی چارپائی وہاں رکھی جائے جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے چیپٹر میں پڑھیں گے کہ یہ حکم شرعی ہے کہ جب کسی کے آخری وقت کا یقین ہو جائے، گمان نہیں، یقین ہو جائے کہ اس کا آخری وقت ہے، تو اس کی چارپائی، اس کا سریرہ، اس کا بستر اٹھا کر اس جگہ پہ لگا دینا چاہیے جہاں وہ اکثر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اسی لیے حکم ہے کہ آپ گھر میں اپنی نماز کی ایک جگہ مختص کریں اور زیادہ تر وہاں نماز پڑھا کریں، اگرچہ مختلف موقعوں پر اور مختلف جگہوں پر نماز پڑھنے کے بارے میں بھی حکم وارد ہے یا روایات یا آثار آئے ہیں کہ مختلف جگہوں پر نماز پڑھنے سے بھی وہ تمام جگہیں قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیتی ہیں کہ یہاں یہ شخص سجدہ ریز ہوا تھا اور اس نے قیام کیا تھا۔ بہر صورت گھر میں اپنا بستر اس جگہ پر لگوانے کا حکم جہاں آپ نماز پڑھتے تھے، یہ خود اس بات کا اعلان تھا، آپ ذہنی طور پر آپ اپنے قبیلے کو، کنبے کو، اپنے افراد کو آمادہ کر رہے تھے کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے۔ لیکن آپ نے تب تک باقاعدہ طور پہ اپنی وصیت نہیں کی جب تک اسیر ابن عامر سکونی نے یہ بتایا نہیں کہ زخم اتنا گہرا ہے، امید باقی نہیں بچی ہے، لہٰذا آپ اپنی وصیت کر دیجئے۔ تب تک آپ نے باقاعدہ
وصیتوں کا ایک باقاعدہ آغاز نہیں کیا تھا۔ بہرصورت جب اسیر ابن عامر سکونی کی طرف سے یہ کہا گیا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کی وصیت شروع کی۔ یہ وصیت دو حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلی وصیت کے 6 کام ایسے تھے جو صرف اور صرف امام حسن و امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہے گئے۔ یہ وصیت کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصے میں آپ نے خود بتایا کہ آپ کی یہ وصیت کن کن لوگوں کے لیے ہے، جس کو انشاءاللہ ہم اس پیراگراف کے بعد پڑھیں گے۔ سو آپ کی یہ پہلی وصیت، اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو عربی زبان کا جو ہے وہ جو سیغہ استعمال ہوا ہے، تثنیہ کا سیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی آپ دونوں کو یہ کہتا ہوں، تم دونوں سے یہ چاہتا ہوں، آپ دونوں کے بارے میں میری یہ رائے ہے یا میری یہ خواہش ہے، اس طرح کے الفاظ ان 6 چیزوں میں استعمال ہوئی ہے۔ اس میں آپ کا جو پہلا مخاطب تھے وہ حسنین کریمین تھے، البتہ حسنین کریمین کے ذریعے آپ نے ان چیزوں کی وصیت مجھ تک اور آپ تک بھی پہنچائی۔ سو آپ علیہ السلام نے سارے کنبے، سارے خاندان کو اکٹھا کرنے کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا، اور پھر اپنی وصیت کا آغاز اس طرح سے شروع کیا کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اسی کما بے تقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اچھا، یہاں ایک الگ بات ہے کہ کیا اللہ تو رحیم ہے، رعوف ہے، رحمان ہے، کریم ہے، عزیز ہے، اللہ کی صفات تو بڑی ہی رحم دلی، خدا کی شفقت، اس کی محبت کو بتاتی ہوتی ہیں۔ کیا خدا کوئی ایسی ذات ہے جس سے ڈرا جائے؟ تو کیوں کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو، اسی کما بے تقوی اللہ؟ جب بھی اس طرح، اور خدا نہ خواستہ اس کا جو ایک بہت بڑا غلط امپیکٹ پڑتا ہے وہ ہمارے بچوں کے اوپر پڑتا ہے، چونکہ ہم بچوں کو ایک طرف تو گھر میں سب سے پہلے جو چیز سکھا رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس اللہ کا نام لو جو رحمان اور رحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے، جو مہربان ہے، جو ہر ہر ایک ذات سے یا ہر ایک شخصیت سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، ہم سے ہمارا خیال کرنے والا ہے۔ ایک طرف تو ہم اس بسم اللہ کو تلقین کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں اپنے بچے کو، اور دوسرا ہم شروع میں ہی بچے کے اندر جو اللہ کا ایک کنسیپٹ کہہ لیں یا ایک خیال ڈالتے ہیں، اس کو ہم یہ کہتے ہوتے ہیں ایسا مت کرنا وگرنہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ گناہ دے گا، اس ایسے کرو کہ تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو ہم انذار کا پہلو یا خدا سے کی محبت کی بجائے خدا کی جو آپ کہہ لیجئے ڈر اور خطرے کا پہلو بچے کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں۔ بلکہ میں بڑے محتاط انداز میں اگر آپ سے شیئر کروں تو ہمارے بہت جو قابل قدر اور واجب الاحترام استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر میں ان کی چھوٹی سی بیٹی، 5-6 سالہ بیٹی تھی، گھر میں کسی نے کہا کہ ایسے نہ کرو وگرنہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور جہنم میں ڈالے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بچی نے ہم سے وہ سوال کیا کہ ہم دنگ رہ گئے۔ بچی نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں آئے گا، اور پھر دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ وہ ہوتا کون ہے ہماری مرضی کے بغیر ہمارے گھر میں آئے اور پھر ہمارے اوپر اپنا حکم چلائے۔ یہ بیسیکلی غلط طریقے سے بچے کے ذہن میں اللہ کا کانسیپٹ ڈالنے سے اس طرح کے سوالات نے جنم لیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پورا 1 ہفتہ لگا اپنی اس 5-6-7 سالہ بچی کے ذہن سے اس کانسیپٹ کو نکالنے کے لیے کہ اللہ گناہ دیتا ہے اور جہنم میں ڈال دیتا ہے اور جلا دیتا ہے، اور بات بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، اور بات بات پہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کر دیا، اور پھر ہمیں دھمکیاں دیتا ہے خدا نخواستہ۔ اس کانسیپٹ کو نکالنے کے لیے ان کو 1 ہفتہ لگا، اور اس بچی یہ سوال یقیناً آپ کے سامنے یہ ایک لحاظ سے گستاخی بھی ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیوں سوال، کیونکہ ہم اگر ان سوالوں کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ایڈریس نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنی غلطی کو نہیں جان سکیں گے کہ ہم سے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ سو سوال جہاں پر یہی اس پہلے جملے کے بارے میں کہ اوسی کما بے تقوی اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ جہاں پر بھی یہ جملہ آتا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی معصیت سے ڈرنا، اللہ کے حکم کا انکار کرنے سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت چھوڑ دینے سے ڈرنا۔ یعنی اس بات سے ڈرو کہ تم اللہ کے مخالف چل پڑو، اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ کے دی گئے احکام کو پس پشت ڈال دو، اور اس بات سے ڈرو کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے فائدے کی کہی ہیں تم ان کو چھوڑ کر نقصان کی چیزوں کی طرف چل پڑو۔ سو اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے، تقوی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، وضاحت کا وقت نہیں، وگرنہ ہم تقوی کی وضاحت پیش کرتے ہیں کہ تقوی کا لفظ کیا ہے۔
तो पहला जो जुमला कि मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना, इसका माना दर हकीकत यह है कि मासीयत परवरदिगार से डरना, खुदा की नाफरमानी करने से डरना, खुदा के हुक्म को छोड़ देने से डरना। खुदा तुम्हें एक बात का हुक्म दे और तुम्हें बताए कि तुम्हारी बेहतरी इसमें है, तो अपनी बेहतरी वाली चीज को छोड़कर अपने नुकसान वाली चीज को अपना लेने से डरते रहना। इस चीज की तरफ यहाँ पे जो तवज्जो दिलाई गई वो ये है। अच्छा, दूसरी वसीयत जो इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को की वो ये था कि वह अल्लाह तब गैर दुनिया व इन बगत कुमा, वो ये था कि दुनिया के ख्वाहिशमंद न होना, अगरचे वो तुम्हारी ख्वाहिशमंद क्यों ना होती रहे। यानी दुनिया तुम्हारे पीछे आती है तो आती रहे, तुम दुनिया की ख्वाहिश करके बंदा दुनिया ना बनना, दुनिया के पीछे ना भागते रहना। अब यकीनी तौर पे थोड़ा सा शायद बदलाव देख रहे होंगे कि कल हम बहुत अच्छे से रूदात पढ़ रहे थे, आज हम जुमले जुमले पे रुक रहे हैं, और हम उस आगे जो वाकया रुका पड़ा है उसको नहीं पढ़ रहे कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बाद इसके बाद क्या हुआ और आपने क्या क्या गुफ्तगू की। लेकिन बहुत आम है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी का मुहिम तरीन और अहम तरीन पैगाम मुझे आपको दे रहे हैं और इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के थ्रू दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ रुके नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों को अपने दिल में जगह नहीं दी और सोचा नहीं, तो मैं समझता हूँ नाकदरी होगी जख्मी अली अलैहिस्सलाम की इन बातों की। और आप जिस मुश्किल में ये बातें और जो पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे, हम खुदा न खास्ता कहीं अपने अमल से ये कह देंगे कि ये कम अहमियत का हामिल पैगाम था। हम चाहते हैं हम ये समझें कि ये बड़ी अहमियत का हामिल है। अब जरा एक चीज को और देखिए कि मैं और आप जो 24 घंटे घर में गुजारते हैं, हमारा प्राइम टाइम टाइम का सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज के पीछे चला जाता है? रोजी रिस्क की तलाश में तो नहीं जा रहा, दुनिया के पीछे तो नहीं जा रहा, कहीं जॉब और कैरियर में हमारी सबसे ज्यादा मसरूफियत एक दिन के 16 17 18 घंटे, 8 घंटे 10 घंटे तो नहीं जा रहे। और फिर सवाल ये कि क्या रोजी रिस्क कमाना दुनिया कमाना है? लाइन है, बात तो हमें ध्यान में रखना होगी। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया की ख्वाहिश बुरी है। रोजी रिज्क कमाना बुरा नहीं है, रोजी रिज्क की हिर्स में हरीस हो जाना और उसी को अपना मकसद और मंजिल समझ लेना यह बुरा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये बता रहे थे, दुनिया के बंदे ना बनना, सारी प्लानिंग दुनिया के बारे में ही ना रखना। अमूमी तौर पर हम करते यही हैं, हम अपनी प्लानिंग में एक चीज को मिस कर जाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो प्लान ए बनाते हैं कि अगर ऐसे हुआ, फर्ज कीजिए वलीमा किसी का है, कोई दावत है, कोई मजलिस है, तो हम प्लान ए बनाते हैं कि फलां जगह पे होगा, लेकिन अगर बारिश हुई तो वेन्यू इस तरह से चेंज कर दिया जाएगा। हम हर चीज का प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाते हैं। सो दुनिया में जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो एक चीज को हम भूल जाते हैं, और वो क्या होती है? मौत। कि इस बीच में कहीं भी किसी लम्हे भी मौत आ सकती है। अगर मौत वहां इस लम्हे तक पहुंची तो मेरी दुनिया का इख्तिताम किस चीज पे हो रहा होगा और मैंने इस इख्तिताम को हुस्न इख्तिताम में कैसे बदलना है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उसी हुस्न इख्तिताम की तरफ इशारा कर रहे थे कि देखो, तुम्हें किसी हालत में भी मौत आए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया के पीछे भागे जा रहे हो और तुम्हें मौत आ जाए। दुनिया के पीछे तुम नहीं भागना, दुनिया तुम्हारे पीछे आती है, तुम्हारी ख्वाहिशमंद होती है तो होती रहे। तीसरी चीज जो इमामैन हसनैन करीमैन को आपने फरमाई, वो ये था कि दुनिया की किसी ऐसी चीज पर परेशान ना होना और ना कोड़ना जो तुमसे रोक ली जाए। अगर दुनिया की कोई चीज नहीं मिली, नेमत नहीं मिली, एक चीज के लिए आपने बड़ी तगोदय और बड़ी कोशिश की, तो नॉर्मली ये होता है कि हमारा बिहेवियर बदल जाता है, हमारा मूड तब्दील हो जाता है कि कितनी कोशिश की थी और कितनी ख्वाहिश की थी कि मैं फलां चीज हासिल कर सकूं, और मगर नहीं हासिल कर सका। बल्कि मैं अर्ज करूं, कल ही क्लास के बाद एक मोअज़्ज़िज़ पार्टिसिपेंट थे और बड़ा खूबसूरत तबसरा और तजिया कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ इतना था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मदीना के जिस घर में रहते थे वो भी आपका नहीं था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक साहबी से मांग कर दिया था जब आपकी शादी हो रही थी। और वो कह रहे थे कि मेरी मालूमात में आज ये बात आई कि कूफा में जो घर था वो भी आपका नहीं था, वो भी आपके भांजे का था। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तो ये बता रहे थे कि दुनिया की हैसियत इतनी है मेरे सामने, मैं और आप फर्ज कीजिए घर के लिए बड़ी तगुदाई करते हैं और हम कहते हैं कि अगले साल तक अपना घर होना चाहिए, जो जिनका अपने घर नहीं है उनको लिए मिसाल अर्ज कर रहा हूं, और वो नहीं बन पाता, तो हम मायूस हो जाते हैं, डी ग्रेट हो जाते हैं, हम कुछ कह लीजिए कुढ़ने लग पड़ते हैं, मूड स्विंग्स आ जाते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि
تم دنیا کے پیچھے چونکہ نہیں جاؤ گے، لہذا جب تمہیں دنیا سے کوئی چیز نہیں مل رہی ہوگی تو اس پر کبھی تم رنجیدہ خاطر نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، پریشان نہیں ہونا، کوڑنے نہ لگ پڑنا کہ فلاں چیز مجھے کیوں نہیں ملی، تمہیں وہی ملے گا جو تمہارا مقدر ہوگا۔ اگلی جو چیز تھی، وقولا بالحق، جو کہنا، حق کہنا، حق کے لیے کہنا۔ تمہارا قول پوری زندگی کو تمہاری کہی گئی باتوں کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو کہا جا سکے اس نے جب بھی، جو بھی، جہاں بھی، جس منزل پر بھی کہا، حق کہا اور حق کے لیے کہا۔ یہ زبان کھلے تو حق کے لیے کھلے۔ یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہہ رہے تھے، وقولا بالحق، جو کہنا حق کے لیے کرنا، وعملا للاجر، جو کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ یعنی تمہاری زبان حق کے علاوہ کبھی کسی چیز کے لیے ہلے نہیں، اور تمہارا عمل اجر اور ثواب کے علاوہ کسی اور چیز پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا عمل صرف اور صرف ثواب پر مشتمل ہو، تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ہر جنبش اور ہر آواز حق پر مشتمل ہو۔ پھر فرمایا وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، اس انتظار میں نہ بیٹھنا کہ کوئی تمہیں آ کر چیلنج کرے۔ ایک وہ بندہ ہے جسے تمہیں جا کر خود سے چیلنج کرنا ہوگا، اور وہ کون ہے؟ ظالم ہے۔ ظالم کا تک تم خود پہنچو گے، ظالم کو خود چیلنج کرے ہوئے، ظالم کا ہاتھ تم روکنے کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کر ظالم کے پاس پہنچو گے اور اس کے گھر کو اپنی گرفت میں لے کر ظالم کو روکو گے۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، اپنی پوری زندگی ظالم کے مقابل رہنا، ظالم کے مقابلے میں پوری زندگی گزارنا۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کے حق میں زندگی گزارنا، مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ تو یہ وہ ابتدائی وصیت کا حصہ تھا جو حسنین کریمین علیہ السلام کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تب ارشاد فرمایا جب آپ کو طبیب نے یہ کہا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی زخم کی حالت اچھی نہیں ہے، آپ وصیت کر دیجئے۔ یہ 6 باتیں خاص طور پر حسنین کریمین علیہ السلام کو بتانے کے بعد اپنے دیگر فرزندان، اپنے سارے اہل خانہ، بلکہ قیامت تک آنے والے افراد کو یوں مخاطب کیا۔ یہ پہلا حصہ وصیت کا مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر میں موجود جو دیگر افراد تھے، ظاہر حسنین کریمین کے علاوہ دیگر افراد بھی موجود تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ باقی فرزند بھی تو آپ کے وہاں موجود تھے، ان کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے تمام گھر والوں، بلکہ صرف ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ کی توجہ قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں تک گئی جنہوں نے آپ کا یہ فرمان پڑھنا تھا یا جنہوں نے آپ کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا تھا۔ لہٰذا آپ نے اگلی وصیت میں کیا کہا؟ میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو، اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس وصیت میں آپ نے خود بتایا جس جس تک میری یہ وصیت پہنچتی ہے، میرا یہ مکتوب پہنچتا ہے، یہ غالباً ناج البلاغہ کا مکتوب 47 ہے، اگر آپ اس کو پورا پڑھنا چاہیں تو ناج البلاغہ کا مکتوب 47 پڑھیں گے آپ تو وہاں یہ وصیت موجود ہے۔ سو آپ نے دوسرے حصے میں کہا جس جس تک قیامت تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، اور یعنی گویا کہ مطلب یہ چونکہ ہم تک یہ لفظ پہنچ رہے ہیں تو امیر المومنین جب یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے اور آپ کو بھی اپنا مخاطب بنا رہے تھے۔ یہ باتیں وہ میرے اور آپ کے لیے کہہ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا۔ دیکھیں دو لوگ ہیں، ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، رائے مختلف ہوتی ہے، مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے تھے آپ جہاں کہیں بھی ہیں، گھر میں میاں بیوی کی صورت میں ہو یا گھر میں کسی باہر ادارے میں ہو، بازار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ کا ڈفرنس آف اوپینین آئے گا، لیکن آپ نے اپنے معاملات بھی درست رکھنے ہیں، آپس کے تعلقات کو بھی الجھانا نہیں ہے، سلجھانا ہے، تعلقات کو سلجھاؤ کی طرف رکھنا ہے، ڈفرنس آف اوپینین کو غالب نہیں آنے دینا اپنے تعلقات کے اوپر۔ تو تعلقات کیوں اچھے بنا کے رکھنے ہیں؟ کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دو لوگ جن کی آپس میں کوئی کشیدگی ہوئی تھی، ناراضگی ہوئی تھی، آپ نے ان کی صلح کرا دی، ان کا معاملہ رفع دفع کرا دیا، ان کو باہمی دوبارہ رابطے میں بنا دیا، ان کا تعلق ختم ہو چکا تھا، آپ نے ان کا تعلق استوار کیا، تو آپ نے کتنا ثواب کمایا؟ آپ نے عام نماز روزے سے افضل کام انجام دیا ہے۔ یہ جو صلح ہم لوگوں کی کراتے ہیں، ان کے معاملات ٹھیک کراتے ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، ناراضگیاں ہیں، قطع تعلقیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، اختلافات ہیں، اگر آپ ان اختلافات، دشمنیاں، ناراضگیوں کو کم کرنے کا سبب یا ختم کرنے کا سبب بن رہے ہیں تو جو ٹائم آپ کا وہاں وقف ہوا اور لگا ہے
وہ وقت عبادت میں صرف ہوا ہے، اور عام عبادت میں صرف نہیں ہوا، بلکہ وہ نماز روزے سے بھی افضل وقت تھا جو آپ نے دو ناراض مومنین کو ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وقت گزارا اور ان کی ناراضگی کو دور کرنے کا سبب بنے ہیں۔ آپ نے اپنے اس آخری وقت میں خاص طور پہ ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اپنے تعلقات اچھے رکھنے ہیں، جس سے بھی جو بھی تعلق ہے۔ بعد میں ایک جملہ آئے گا، آپ کے پڑوسی آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے افراد ہیں، خاص طور پہ میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، بھائیوں کے آپس میں مسائل ہوتے ہیں، یہ ہمارا قریبی سرکل ہوتا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے، اور ہماری زیادہ تر غیبتیں بھی انہی افراد سے متعلق ہوتی ہیں، ہمارے زیادہ اختلافات بھی ان سے متعلق ہوتے ہیں، ہمارے زیادہ الجھاؤ بھی ان لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے تعلقات سلجھا کر رکھنے ہیں، الجھاؤ نہیں آنے دینا ہے، اس لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس حالت میں تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ تعلقات کو سلجھانا اور کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے بڑی اور افضل اور اعلیٰ اور برتر عبادت ہے۔ رائج دستور کے مطابق اپنی آخری وصیتیں اپنے قبیلہ و خاندان اور کنبہ کے بارے میں کرنے کی بجائے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت کنبہ پروردگار کے بارے میں وصیت کی۔ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آخری وصیتیں ہوتی ہیں اور یہ وقت واقعتاً عبرت والا ہوتا ہے، کبھی کسی مرحوم کے سرانے کھڑے ہو کر اگر ہم ان کی وصیتیں معلوم کریں، اور انشاءاللہ ہم آنے والے کل کے چیپٹر میں غالباً ہم پڑھیں گے کہ مرحوم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے وصیتیں کرنی ہے۔ میں نے چند ایک مرحومین کی وصیتیں پرسنلی سنی ہیں اور آپ نے بھی یقیناً سنی ہوں گی، اور اس وصیت کے لمحے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مرحوم کو یقین ہو چکا ہے وہ جانے والا ہے، اس لیے وہ اس طرح سے وصیتیں کر رہا ہے۔ اب اگر آپ نے وصیتیں سنی ہو تو زیادہ تر یہ وصیتیں اس کے اہل خانہ کے بارے میں ہوتی ہیں، اس کے اپنے کنبے کے بارے میں ہوتی ہیں، مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیتیں اپنے کنبے کے بارے میں نہیں تھیں، کنبہ پروردگار عیال اللہ کے بارے میں تھیں، یتیموں کے بارے میں تھیں، غریبوں کے بارے میں تھیں، مظلوموں کے بارے میں تھیں، وہ ان کے بارے میں تھیں جن کے بارے میں ایک خاتون کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ ام الیتامہ تھیں اور ام الصالح تھیں۔ یہ پورا گھر ہی در حقیقت ان کا خیال رکھنے والا تھا اور کنبہ پروردگار کو اپنے کنبے پر فوقیت دینے والا تھا۔ لہٰذا آپ نے آخری وصیتیں بھی پہلے تو مومنین کو اپنے بارے میں وصیت کی کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا، تمہاری بہتری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو وصیت کی وہ یتیموں، غریبوں، مظلوموں، بے کسوں اور مشکلات میں گھرے ہوئے افراد کے بارے میں کی، کیونکہ یہی طبقہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مرکز نگاہ تھا۔ آپ اپنے آخری وقت انہی کے بارے میں فکر مند نظر آتے ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں یتیم بہت سارے دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ میری مرضی پہ عمل کرنا اور یتیموں کا خیال کرنا، بلکہ فرمایا اللہ کا ڈر رکھنا کہ اگر یتیموں کے حقوق تم نے ضائع کیے تو در حقیقت حکم پروردگار ضائع کر دیا ہے اور نافرمانی پروردگار کر دی ہے، جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ اور پھر دو چیزوں کی وصیت کی یتیموں کے بارے میں، ایک تو ان کا کام، دوسرا ان کی غذا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک یتیم زندگی کے اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ اب وہ کام کاج کر سکتا ہے، اس کو جاب مل سکتی ہے، وہ کیریئر کا آغاز کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف میرے گھر میں میرا جوان بیٹا بھی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارا بیٹے کا کیریئر بعد میں، اس یتیم کے کیریئر کی پہلے فکر کرو، اس کا کیریئر پہلے بناؤ۔ سکل سکھانی ہے، کام دلوانا ہے، کچھ بھی ہے، اب چونکہ کام کا جب مرحلہ ہے تو کام دلوانے پہ تمہارے بیٹے بعد میں ہیں، وہ یتیم پہلے ہے۔ یہ آخری وصیت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اور پھر دوسرا کیا تھا؟ آب و دانہ، غذا۔ فرمایا کہ یہ تمہارے گھر میں بھی بھوکے ہوں گے، مگر جو تمہارے پڑوس میں یتیم ہے پہلے اس کی غذا کا اہتمام، پہلے اس کا نان و نفقہ، پھر تمہارے گھر والوں کا نان و نفقہ، اس لیے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں میں کہیں فاقے کی نوبت نہیں آنی چاہیے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ آپ کی پہلی وصیت جو اس محروم طبقے کی تھی اس میں یتیموں کا تذکرہ تھا اور یتیموں کے بارے میں آپ یہ وصیت فرما رہے تھے۔ اگلا جملہ تھا اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔
میں اس حدیث کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک اور چیز کی طرف اپنے آپ کو اور آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے آخری 3 دنوں کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اور واقعتاً کاغذ قلم لے کر اگر لکھ سکتے ہیں تو دیکھیے یہ کتنی دفعہ ہو رہا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ کوٹ کر رہے ہیں یا حدیث کوٹ کر رہے ہیں، اور اس کی روشنی میں اس کے پیروکار بن کر آگے کوئی بات کر رہے ہیں۔ یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جھلکتی ہے ہر گوشے میں۔ خود آپ دیکھیں نا، ابھی تک ہم پہلا دن ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی دوسرے دن پہ نہیں پہنچے۔ پہلے دن میں ہی متعدد بار اب اپنی نارمل گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بتاتے تھے، ان کا انداز زندگی بتا رہے تھے، ان کی حدیثیں سنا رہے تھے، اور زخمی حالت میں بھی ان کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ اس سے مجھے اور آپ کو بھی متوجہ ہونا ہوگا کہ میں نے اور آپ نے بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنی ہے، مجھے اور آپ ہی کو پڑھنا ہوگی، کوئی اور پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس لیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتبر طریقے سے ایک معصوم زبان سے پہنچی مجھ تک اور آپ تک ہے، اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم نے متروک چھوڑا ہوا ہے معذرت کے ساتھ اس پہلو کو، من حیث المجموعات کر رہا ہوں۔ اس آخری دنوں میں ایک جو سرگرمی بن سکتی ہے میری اور آپ کی ایکٹیویٹی، کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے اس آخری دن سے ہم متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی زندگی سے پہلے پڑھتے ہیں، زیادہ اہمیت دے کر پڑھتے ہیں۔ چونکہ امیر المومنین کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کی زندگی کی تھی تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور ہم خدا نخواستہ کہیں بیگانہ تو نہیں سمجھے ہوئے اس چیپٹر کو۔ تھوڑا سا آپ نے دیکھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق ہم نے تھوڑا سا پڑھا، کتنا لطف آیا ہمیں۔ عملاً سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں میں پھر اس کی جھلک بھی انشاءاللہ ہمیں نظر آنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں، جیسا کہ ہم اس پر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ انسان جس چیز کے بارے میں فکر مند ہو اس کے بارے میں وصیت ضرور کرتا ہے۔ کسی کا اپنی ذاتی جائیداد، پراپرٹی اور گھر کے بارے میں وصیت کرنا ان چیزوں کی اس کی نظر میں اہمیت اور ان کے بارے میں اس کی فکر اور پریشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جو جس چیز کے بارے میں وصیت کر رہا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہے، تبھی ان کے بارے میں وصیت کر رہا ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کن چیزوں کے بارے میں فکر مند تھے؟ سب سے پہلے تو میرے اور آپ کے بارے میں اور ہمارے کردار کے بارے میں فکر مند تھے۔ پھر کن کن لوگوں کے بارے میں فکر مند تھے؟ آپ نے 3 طبقے پڑھے، اب چوتھا طبقہ۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ علی علیہ السلام اپنی آخری سانسوں میں نہ تو اپنے کنبے کے بارے میں فکر مند تھے اور نہ ہی اپنے گھر کے بارے میں۔ اپنی آخری سانسوں میں اپنے گھر کی بجائے اللہ کے گھر یعنی مسجد اور نماز کے بارے میں وصیت کرتے نظر آئے۔ یہ در حقیقت ان کی وابستگی کی دلیل تھی کہ آپ انہی چیزوں کے فریفتہ رہے تھے، اور آپ ان کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اے قوم تشیع، اے قوم شیعہ، امیر المومنین علیہ السلام زخمی سر کے ساتھ مشکل حالات میں مجھے اور آپ کو پکار کر یہ کہہ رہے ہیں، اگر میرا یہ نوشتہ تم تک پہنچتا ہے تو میں تم سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، نماز کو ہلکا نہیں لینا ہوگا، نماز کو اول وقت میں فوقیت کے ساتھ، پرائرٹی کے ساتھ، واجب و فرض سمجھ کر، اور وہ فرض سمجھ کر کہ جس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے اور آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اگر ذاتاً توجہ نہیں ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہ الفاظ جو کھینچ رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ گھر خالی چھوڑ دیا گیا پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ نماز کے فوراً بعد وصیت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ کے گھر مسجد کے بارے میں کی ہے۔ میری اور آپ کی مسجدوں کو زیادہ آباد ہونا چاہیے، کیونکہ میرے اور آپ کے مولا اور امام مسجد کی وصیت کر کے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا۔ دوبارہ سے آپسی تعلقات کے بارے میں آپ کے چند جملے، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینے
اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ہمیشہ نیکی کا حکم دینا، برائی کے مقابل آ جانا اور برائی سے منع کرتے رہنا۔ اور اگر تم نے نیکی کا حکم نہ دیا، برائی سے لوگوں کو نہ روکا، تو پھر بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت کی ایک وجہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ تم نیکی کی ترویج نہیں کرتے ہو، گناہ سے نہ خود روکتے ہو نہ لوگوں کو روکتے ہو۔ اگر تم نیکی کی تبلیغ و ترویج کرو، امر بالمعروف کرو، گناہ سے نفرت کرو اور معاشرے کو گناہ سے دور لے جانے کی کوشش کرو، تو پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ وگرنہ اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تو تمہاری دعائیں بھی رد ہونے لگ پڑیں گی اور قبول نہیں ہوں گی، اور بد کردار لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے جن سے تم تنگ ہوتے پھرو گے۔ اور آخری بات جس کو ہم آج کے لیکچر کے پڑھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاصل کلام ہے آج کا، اور اس کو بڑی توجہ سے میں پڑھنا چاہوں گا اور انشاءاللہ آپ بھی متوجہ ہوں گے۔ اس دھرتی نے اپنی تخلیق سے لے کر 40 ہجری تک کوئی ایسا نہ دیکھا تھا جس نے مرنے سے پہلے اپنے قاتل کے لیے وصیت کی ہو، اور اپنی وصیت میں اس کے ساتھ بھی انصاف کرنے اور زیادتی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہو۔ مگر کوفہ میں دارالامارہ کے پہلو میں ایک چھوٹے سے گھر میں اسلامی ریاست و حکومت کا سربراہ زخمی حالت میں اپنے قاتل کے بارے میں اپنے سارے خاندان کو مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ایاکم والمصلہ ولو بالکلب العقور، یعنی خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی وصیت کا آخری حصہ دوبارہ سے اپنے قاتل کے بارے میں تھا۔ اور کل بھی ایک کسی دوست نے ایک گروپ میں ایک میسج، کہ ابھی تک جو ہم نے صرف کل کی بات پڑھی تھی 4 مرتبہ آپ اپنے قاتل کا اچھے لفظوں میں تذکرہ کر چکے تھے، ان اوے کہ اس سے ہمدردی کرو، اس کے انسانی حقوق سلب نہ کرنا۔ اور آج 5ویں مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک بڑا حصہ اپنی وصیت کا مختص کر رہے ہیں اپنے قاتل کے بارے میں۔ اور یقیناً اس دھرتی پر، اس کرۂ ارضی پر 40 ہجری سے پہلے ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی اپنے قاتل کے بارے میں یوں بارہا وصیت کرتا رہے، اس پر نرمی کرنے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے، یہاں تک کہ اس پر شفقت کرنے کی تلقین کرے، تاکید کرے، اور اپنے پورے کنبے اور خاندان کو بتائے دیکھو تمہیں غم و غصہ ہوگا، اور کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس نعرے کو اٹھاتے پھرو کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، امیر المومنین مارے گئے، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا، یہ نعرے لگاتے ہوئے عام مسلمانوں کے ساتھ، ان کے خون کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا۔ میرے بدلے میں اگر میں اس ضرب کے بدلے چلا گیا تو صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے گا۔ بلکہ ایک اور جگہ آپ نے حسنین کریمین کو یہ بھی کہا کہ اگر تم معاف کرنا چاہو میرے مرنے کے بعد اس کو، تو میں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں، اگر تم نے معاف کرنا چاہا تو بے شک معاف بھی کر دینا، مفہوماً آپ کے سامنے البتہ عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بدلے میں اگر کوئی قتل ہوگا، قصاص ہوگا، کسی سے اگر بدلہ لیا جائے گا تو صرف میرے قاتل سے لیا جائے گا۔ اور جب میرے قاتل سے بدلہ لیا جائے گا تو ایسے نہیں ہوگا کہ بے رحم دلی سے وہاں پہ بھی آپ شروع ہو جائیں اور کوئی اس قاتل کے اوپر ظلم و ستم کرے اور اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔ خبردار، میرے قاتل کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنانا، اس نے مجھے ایک وار کیا ہے، ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی اس پر ایک ہی وار کرنا، ایک ہی ضرب لگانا، اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، اس لیے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اس لیے کہ عاشق کے رسول تھے، شاگرد رسول تھے، اپنے آپ کو غلام رسول کہتے تھے، تو اس لیے اب دوبارہ ان کا قول نقل کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے ان سے سنا کہ کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اس کے اعضاء نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کے ساتھ یہ جو اسیر ابن عمرو سکونی کی جو محفل کے بعد آپ نے وصیتیں کی، البتہ اگر آپ نے 2 الگ الگ وصیتیں کی، اس کا ایک پرائم حصہ آج ہم نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے چیپٹر میں اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ ساری رودات انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور اس میں بھی ہمارے لیے بڑے خوبصورت سبق چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں، جن کو انشاءاللہ، بلکہ عیاں ہیں، چھپے ہوئے نہیں، واضح ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے
اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے. البتہ کل کا دن چونکہ دوبارہ شب قدر کی رات بھی آ رہی، شب قدر آ رہی ہے، قدر والی رات ہے، ہمارے لیے بہت مشکل اس دوران یہ ہو رہا ہے کہ اس دوران میں ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرنا ہے، اور ليلۃ القدر کی باتیں بھی کرنی ہیں تاکہ ليلۃ القدر سے اچھا استفادہ ہو. تو یہ دونوں کی مناسبت اور وقت ایک ہی ہے. تو انشاءاللہ ایک جو لیکچر ہے وہ، ایک جو سٹنگ ہے وہ ہم پینڈنگ رکھیں گے پرسوں کے لیے. کل کے دن میں ہم ليلۃ القدر کی کچھ باتیں کریں گے، پرسوں ذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا، اس سے اگلے دن دوبارہ انشاءاللہ تعالی ہم ليلۃ القدر کی چیپٹر کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آگے بڑھتے ہیں اب ایکسرسائز کی طرف.